السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 18۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رئیس افندی کے گھر میں سازشیوں کا اجلاس جاری تھا۔ یہ بظاہر ایک مختصر دعوت تھی جو رئیس افندی عمر پاشا کی طرف سے سفیر برطانیہ کو دی گئی تھی، لیکن اس دعوت میں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا جو سردار ڈوگاسا کے مکتوب سے متذبذب تھے۔ سازشیوں کا گروہ حیران تھا کہ آخر سردار ڈوگاسا پھر سے زندہ کیسے ہو گیا، اور پھر اس نے استنبول میں اپنے کس دوست کے نام خط لکھا تھا۔ آج اس اجلاس میں ایک اور ہستی بھی شریک تھی جو سفیر برطانیہ کی ذاتی مہمان تھی اور سردار ڈوگاسا کے قضیے کے سلسلے میں ہی استنبول وارد ہوئی تھی۔ یہ مادام تھروشیا تھی۔ اس کا بیٹا کلا ڈیوس بھی اس اجلاس میں شریک تھا۔ اجلاس کی پہلی نشست دعوت پر مشتمل تھی جس میں سب کے سامنے رئیس افندی نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار نہ کیا تھا، لیکن دعوت کی اختتام پر جب سب لوگ چلے گئے اور آخر میں سفیر برطانیہ سٹن اور مادام تھروشیا رہ گئے تو رئیس افندی نے ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے روک لیا اور اب 5 سازشیوں کا خفیہ اجلاس جاری تھا۔ رئیس افندی، سفیر برطانیہ، مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس کے علاوہ اس اجلاس پہ نائب صدر اعظم عثمان پاشا بھی شریک تھا۔ یہ بھی غداران سلطنت میں سے ایک کردار تھا۔ گفتگو کے آغاز میں رئیس افندی نے کہا، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ سردار ڈوگاسا زندہ ہے اور روس میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم میں سے کسی نہ کسی کو ضرور خبر ہوتی۔ ہم 5 افراد کے علاوہ چھٹا کوئی شخص نہیں جو سردار ڈوگاسا کا قریبی ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہم کسی سازش کا شکار ہو چکے ہیں، اور اب تو سلطان اتنا برہم ہے کہ وہ کسی بھی شخص پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے 3 دن پہلے اس لڑکی کو بھی رہا کر دیا ہے جس نے سردار ڈوگاسا کو قتل کیا تھا، اور اس وقت سکندر پاشا اپنی حویلی میں بڑے آرام کے ساتھ مقیم ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ انہی قاتلوں میں سے کسی ایک کا کام ہے جنہوں نے سردار ڈوگاسا کو قتل کیا۔ سب لوگ رئیس افندی کی بات پر نہایت غور سے سن رہے تھے۔ رئیس افندی کی بات ختم ہوئی تو مادام تھروشیا نے کہا، یہ بات تو سوچنے کی بھی نہیں کہ سردار ڈوگاسا قتل نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اصل صورتحال کیا ہے۔ جس کسی نے بھی سردار ڈوگاسا کو قتل کیا اس نے اس کے چہرے کو مسح کیا اور اسی نے اس کی مہر والی انگوٹھی کاٹ ڈالی۔ قاتل نے سردار ڈوگاسا کی مہر اپنے پاس رکھی اور پھر اسی مہر کی مدد سے ایک خط لکھا گیا، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سلطان کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے اب ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں سردار ڈوگاسا کے قاتلوں کی سازش کو یوں آرام سے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ مادام تھروشیا کے چہرے پر حسب معمول غصہ تھا۔ سفیر برطانیہ نے مادام کی بات سن کر کہا، ہمیں ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں سے کسی پر شک آئے۔ ہمارا دشمن بہت شاطر ہے۔ اسے ڈوگاسا کا نام نہاد مضمون میں سے ایسی باتیں لکھی ہیں جن کی وجہ سے اب سلطان ہر دوسرے تیسرے شخص پر شک کرنے لگا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کچھ دنوں کے لیے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن مادام تھروشیا نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، ہم خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ میں مقدونیہ میں ایک بہت بڑی بغاوت کے لیے فضا تیار کر چکی ہوں، اور ان حالات میں ان معمولی لڑکوں کی وجہ سے میں اپنے کیے کرائے پر پانی نہیں پھیر سکتی۔ مجھے ہر قیمت پر ان لڑکوں کو ختم کرنا ہوگا، چاہے اس کام میں آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ مادام تھروشیا کے لہجے میں جارحیت تھی۔ سٹن کو آج بھی یہ وہی مادام تھروشیا محسوس ہوئی جو آج سے 20 برس قبل آسٹریا کے دارالحکومت میں تھی۔ سٹن نے سوچا، مادام ان لڑکوں کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس اثنا میں خاموش بیٹھے نائب عثمان پاشا نے پہلی مرتبہ زبان کھولی، ہمارے دشمن صرف وہی معمولی لڑکے نہیں ہیں، ہمارا اصل دشمن کوئی اور ہے جو ہماری سرگرمیوں سے واقف ہے، ورنہ ان لڑکوں کو کیسے پتا چلا کہ سردار ڈوگاسا قصر سلطانی میں کسی کو خط لکھ سکتا ہے؟ یہ بات کسی اہم سرکاری عہدیدار کے بغیر کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر اعظم بلد جی کو ہماری سرگرمیوں پر شک ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب صدر اعظم کے سراغ ہر مشکوک سرکاری افسر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر رہا ہونے والے لڑکے پر کڑی نظر رکھی گئی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈوگاسا کا جعلی مکتوب و سکندر پاشا کی رہائی خود بلد جی کا منصوبہ ہو سکتا ہے بلد جی سلطنت کے غداروں کو اپنے بل سے باہر نکالنے کے لیے چال چل رہا ہو۔ ان حالات میں لڑکوں کو ہلاک کرنا ہماری اپنی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ عثمان پاشا کی بات معقول تھی۔ مادام تھروشیا یکلت خاموش ہو گئی، لیکن اسی لمحے کلا ڈیوس نے گفتگو میں حصہ لیا، تو کیا ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، خاص طور پر جبکہ ہمارے اپنے بعض عیسائی رہنما مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کلا ڈیوس کی بات پر سفیر برطانیہ سٹن نے بڑی سخت نگاہوں سے کلا ڈیوس کی جانب دیکھا، جیسے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک غدار مسلمان کے گھر میں بیٹھ کر یوں مسلمانوں کے خلاف بولنا ٹھیک نہیں۔ اسی خیال کے تحت سٹن نے فوراً کہا، ہمیں مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تو استنبول کی مظلوم عوام کو عثمانی سلطنت کے مظالم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم یہاں پیٹر اعظم کے استقبال کی تیاریاں کریں گے۔
ہمیں ایک دو اشخاص کو قتل کرنے کے بجائے بغاوت کے عمل پر دھیان دینا ہوگا۔ روسی افواج بہت جلد عثمانی سرحدات کو عبور کرنے والی ہیں۔ کریمیا کی حالت نازک ہے۔ وادی ازف کی اہمیت تو آپ سب جانتے ہیں۔ گزشتہ 16 سال سے ازف میں پیٹر اعظم کی افواج موجود ہیں۔ آسٹریلوی افواج اسی مہینے کے آخر میں اس عظیم اتحاد کی تکمیل کے لیے چل پڑیں گی جو پیٹر اعظم کے ساتھ مل کر عثمانی سلطنت کے مردہ ہوتے ہوئے گھوڑے کو اٹھا کر یورپ سے باہر پھینکنے والا ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی رنجشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مقاصد پر نظر رکھنی ہوگی۔ پانچوں سازشی سفیر برطانیہ کی بات کو اہمیت دے رہے تھے۔ مادام تھروشیا کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ کلا ڈیوس کی حد تک غیر مطمئن تھا۔ اسے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر کہا، لیکن کیا کوئی ایسی صورت ممکن نہیں کہ ہم کم از کم ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے جن سے ہمیں مسلسل نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ خاص طور پر شیراز کی وجہ سے مقدونیہ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ ہم مقدونیہ میں ایک عظیم انقلاب کے لیے راہ ہموار کر چکے ہیں، لیکن اگر مقدونیہ کے سب سے بڑے عیسائی رہنما سردار لارنس ڈیگرے کو اصل حقائق کا پتہ چل گیا تو یقیناً ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ کلا ڈیوس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر سفیر برطانیہ نے بات کی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی شخص ذاتی طور پر کسی کام میں شامل نہ ہو۔ اس کے بعد سفیر برطانیہ نے خصوصی طور پر مادام تھروشیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اگر مقدونیہ میں بیٹھ کر اپنے مقاصد کے لیے کچھ کر سکتی ہیں تو ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی ایک فرد کی کارروائی دوسرے کے علم میں نہ ہو، ورنہ کسی وقت ہم سب ایک ساتھ مارے جائیں گے۔ سازشیوں کا اجلاس دیر تک جاری رہا۔ مختلف موضوعات پر بحثیں ہوتی رہی۔ رئیس افندی عمر پاشا اور نائب صدر اعظم سازشیوں کے ساتھی تھے۔ صدر اعظم بلدجی کو اپنے نائب صدر پر شک تھا، لیکن بلدجی نے کبھی اپنے شک کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ عثمان پاشا نے یہ عہدہ اپنے خاندان اور اثر و رسوخ کی وجہ سے حاصل کیا تھا۔ بلدجی اگر کسی کے سامنے عثمان پر اپنے شک کا اظہار کرتا تو بلدجی کی مخالفت میں کئی آوازیں اٹھنے کا اندیشہ تھا۔ یہی سوچ کر بلدجی چپ رہتا تھا۔ رئیس افندی عمر پاشا اور عثمان پاشا دونوں سفیر برطانیہ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ مادام تھروشیا تو پہلی مرتبہ اس محفل کا حصہ بنی تھی۔ البتہ مادام تھروشیا کو ان غداروں کی بابت نہ صرف معلوم تھا بلکہ خود رئیس افندی جیسے غداروں کی خدمات حاصل کرتی رہتی تھی۔ اس سے اگلی شب مادام تھروشیا استنبول میں موجود اپنی رہائش گاہ پر اپنے بیٹے کلا ڈیوس کے ساتھ ایک بند کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایک عجیب خبر سن رہی تھی۔ کلا ڈیوس کا کرندہ بتا رہا تھا کہ اس نے سکندر اور شیراز کو ایک ساتھ دیکھا۔ یہ دونوں ماں بیٹے کے لیے ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ انہیں ایک مدت سے شیراز کی کچھ خبر نہیں مل رہی تھی۔ اچانک اس طرح کی خبر سن کر مادام تھروشیا خوشی سے جھوم اٹھی۔ کہاں دیکھا تم نے انہیں؟ جلدی بتاؤ۔ میں نے آپ کی ہدایت پر سکندر کی حویلی کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھا۔ آج صبح سکندر اپنی حویلی سے نکل کر باسفورس کے ساحل تک گیا۔ وہ کچھ دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا، پھر اچانک میری نگاہ شیراز پر پڑی۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ میں چوکنا ہو گیا اور دور سے ان دونوں کی نگرانی کرتا رہا۔ کافی دیر تک وہ دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ پھر شیراز سکندر کو اپنے ہمراہ لے کر شمال کی جانب چل پڑا۔ تقریباً 2 میل مزید چلنے کے بعد وہ دونوں ایک خوبصورت مکان میں داخل ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ دیکھنے کے لیے کوئی مزید کیا کرتے ہیں۔ میں وہاں رکا رہا۔ میں سارا دن اس مکان کے سامنے سے نہ ہلا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ لوگ سارا دن اس مکان سے دوبارہ باہر نہ آئے۔ غروب آفتاب سے کچھ پہلے سکندر مکان سے باہر نکل آیا۔ شیراز اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کے انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سکندر کو محض دروازے تک چھوڑنے آیا ہو۔ تب میں نے جانا کہ وہ مکان شیراز کی رہائش گاہ تھا۔ سکندر وہاں سے چلا آیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے واپس شیراز شہر چلا آیا، اور اب میں سکندر کی حویلی سے آ رہا ہوں۔ وہ اس وقت اپنی حویلی میں، لیکن میں نے سوچا کہ ان حالات کی خبر آپ تک پہنچانا ضروری ہے، چنانچہ میں یہاں چلا آیا۔ مادام تھروشیا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کرندے کی بابت سن کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور کرندے کو شاباش دی۔ کلا ڈیوس سے اپنی جگہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اس نے بے صبری سے کہا، ماں، ہمیں شیراز پر ہاتھ ڈالنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ کام جلد سے جلد نمٹانا ہوگا۔ اگر وہ وہاں سے نکل گیا تو ہم لکیر ہی پیٹتے رہ جائیں گے۔ نہیں، وہ وہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ دن بھر جب مجھے دوری سے اس مکان کی نگرانی کرنی پڑی تو اس تمام وقت میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس مکان کی حقیقت دریافت کر لوں۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ مکان کسی بوڑھے فوجی افسر کا ہے جو ترک فوج میں تھا لیکن عیسائی تھا، اور جس کا نام کپتان الفانسو ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ شیراز وہاں کافی عرصے سے مقیم ہے۔ یہ سب باتیں تم نے کس سے پوچھی؟ کلا ڈیوس کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کا کرندہ کوئی کمزور مہرہ نہ چھوڑایا ہو، لیکن کرندے کا جواب تسلی بخش تھا۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا، نہیں محترم سردار، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے وہاں کوئی کمزور مہرہ نہیں چھوڑا۔ دراصل مجھے یہ سب کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ کپتان الفانسو کے مکان سے کچھ فاصلے پر زیتون کے بیپاری کی چھوٹی سی کوٹھری ہے۔ میں وہاں صرف پانی پینے کی غرض سے رکا تھا، لیکن وہاں 2 افراد پہلے سے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور تب مجھے پتا چلا کہ وہ مکان کس کا تھا۔ مادام تھروشیا نے کلا ڈیوس کے کرندے کو ایک مرتبہ پھر شاباش دی، اس سے کہا،
تم نے بہت اچھا طریقے سے شیراز کا کھوج لگایا، شاباش۔ اب یہ بتاؤ کہ اس مکان کے آس پاس کتنی آبادی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ اس مکان سے کافی ہٹ کر مٹی کی صرف ایک کوٹھلی ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں۔ یہ مکان ایک نہایت خوبصورت جگہ پر ہے۔ اب مادام تھروش اور کلا ڈیوس نے معنی خیز نظر سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ شیراز کے خاتمے میں اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیراز اب تک ان کے لیے ایک چھلاوا ہی ثابت ہوا تھا۔ وہ اب شیراز کو ایک بار پھر کھونے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے دلی دل میں شیراز کو گرفت میں لینے کا منصوبہ مکمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن شیراز کے بارے میں مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس کے تمام اندازے غیر درست تھے۔ شیراز نے کچی گولیاں نہ کھیلی تھیں، اس کا مرشد کامل تھا۔ کپتان الفانسو کی تربیت نے اسے کندن بنا دیا تھا۔ شیراز اور سکندر اپنے دشمنوں سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے تعاقب میں آنے والے دبلے پتلے شخص کو دیکھ لیا تھا۔ یہ دبلا پتلا شخص مادام تھروشیا کے بیٹے کلا ڈیوس کا کارندہ تھا، جسے کلا ڈیوس نے سکندر کی حویلی پر سکندر کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ کلا ڈیوس کا کارندہ بے پناہ شاطر اور چالاک شخص تھا۔ اسے سکندر کو ایک بار بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ تو شیراز تھا جس سے سکندر کے تعاقب میں آنے والے شخص کو تاڑ لیا۔ شیراز کو بھی تعاقب کا علم بہت دیر سے ہوا۔ اس وقت جب وہ دونوں کپتان الفانسو کے مکان کی طرف جانے کے لیے اس اکیلے کچے راستے پر چلنے لگے جو صرف کپتان کے مکان کی طرف جاتا تھا۔ سامنے کپتان الفانسو کا مکان تھا۔ اب شیراز اور سکندر واپسی کے لیے مڑ نہ سکتے تھے۔ تعاقب کرنے والے کی نظر میں مکان تو آ ہی چکا تھا، چنانچہ سکندر اور شیراز کپتان الفانسو کے مکان میں داخل ہو گئے۔ اب انہیں استنبول کی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ تعاقب کرنے والا کسی دوسرے دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ سکندر کا خیال تھا کہ تعاقب کرنے والا شخص بطروق کا کارندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے پہاڑی لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ شیراز نے دبلے پتلے شخص کے بارے میں صوفی اور کپتان کو بتایا تو کپتان کے چہرے پر دلچسپی کی لکیریں نظر آنے لگی۔ کپتان نے بڑی تیزی کے ساتھ مکان کی کھڑکی کی ہلکی سی درز میں سے دیکھا۔ دبلا پتلا شخص درختوں کے جھنڈ میں خود کو چھپائے دور سے کپتان کے مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کپتان فوراً پیچھے ہٹایا۔ وہ بھی اس کے ذہن نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد کپتان الفانسو اور اس کا ادھیڑ عمر ملازم سائمن مکان کے عقبی دروازے سے نکل کر دور زیتون کے بیپاری کی ویران کوٹھی میں جا بیٹھے۔ کپتان کو یقین تھا کہ تعاقب کرنے والا شخص اس مکان کے بارے میں ضرور سنگون لینے کی کوشش کرے گا، اور پھر الفانسو کا خیال درست نکلا۔ تعاقب کرنے والا سچ مچ اسی کوٹھی کی طرف آ رہا تھا۔ کپتان الفانسو نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، اور پھر اس نے اپنے ادھیڑ عمر ملازم کے ساتھ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی جن کے ذریعے اس نے اپنے مکان کے بارے میں سب کچھ دہرا دیا۔ وہ شیراز کے دشمنوں کو شکنجے میں پھانسنے کی ترکیب بنا رہا تھا۔ دبلا پتلا شخص پانی پینے کے بہانے اسی کوٹھی کی جانب آیا۔ اس کی خوش قسمتی کے بغیر کسی سے کچھ پوچھے اسے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ وہ شام تک کسی نہ کسی بہانے سے کپتان الفانسو کے مکان کے گرد منڈلاتا رہا، یہاں تک کہ شیراز نے سکندر کو واپس جانے کے لیے کہا۔ شیراز جاننا چاہتا تھا کہ وہ شخص آخر کب تک سکندر کا تعاقب کرتا ہے۔ چنانچہ جو ہی سکندر کپتان کے مکان سے باہر آیا، تعاقب کرنے والا شخص پھر سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب تعاقب کرنے والے کا تعاقب ہو رہا تھا۔ کپتان کا ادھیڑ عمر ملازم سائمن بڑی احتیاط کے ساتھ کچھ دیر بعد ان کے پیچھے سے برآمد ہوا اور دبلے پتلے شخص کا تعاقب کرنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔